کہ اگر مسئلہ پیدا کرنے والے موجود ہیں تو ایک حل دینے والا پردے غیب میں موجود ہے. سنت معصوم ختم نہیں ہوئی ہے، سنت معصوم مسلسل جاری ہے. تو پہلا ماخذ شریعت کا کتاب خدا، دوسرا ماخذ شریعت کا سنت رسول پلس 13 معصوم یعنی سنت معصومین. یہ دوسرا ماخذ آ گیا. اچھا اب تیسرے ماخذ پہ آ جائے. بحث بڑی ٹیکنیکل ہے، یعنی بحث کیا ٹیکنیکل ہے، وہ جو عنوان ہے نا اجتہاد اور اختلاف فتاوی، یہ موضوع ہی بڑا ٹیکنیکل ہے. اور اگر میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا اصطلاحی لفظوں کو استعمال کر کے تو شاید بات زیادہ آسانی سے واضح ہو جاتی، لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے اپنے نوجوان دوستوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. کتاب خدا، سنت رسول. تیسرا سورس ایک گروہ میں قیاس اور ہمارے یہاں دلیل عقل. چوتھا سورس اجماع، ادھر بھی دوسرے مکاتب فکر میں بھی اور ہمارے یہاں بھی. اب رک جائیں، اب ہو گئے 4. کتاب خدا، سنت معصوم، اجماع پہلے رکھ لیں، اور ایک طرف قیاس دوسری طرف دلیل عقل. تو ہم نے کتاب خدا ڈسکس کی، سنت معصوم ہم نے ڈسکس کر لی. اب اجماع. اجماع کے معنی کیا ہے؟ اجماع کے معنی یہ ہے کہ 100% مسلمان، پوری دنیا کی جو امت مسلمہ ہے 100% کسی بات پر متفق ہو جائے. اس کا متفق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات صحیح ہے. میں بہت عجیب و غریب بات عرض کر رہا ہوں. آپ تو 1500 سال سے اجماع کے خلاف بولتے رہے ہیں نا، تو آسانی سے تو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن ہے فقہ جعفری میں تیسرا سورس یہی ہے. پہلا سورس قرآن، پہلا ذریعہ شریعت لینے کا، دوسرا ذریعہ سنت معصوم، تیسرا ذریعہ اجماع. تو دوسرے فقہی مکاتب بھی یہ کہا گیا کہ بھائی اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا لا تجتمع امتی علی خطئین او علی ضلال او علی ضلالۃ. پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پوری کی پوری کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اب مخبر صادق کا قول ہے نا، میری امت پوری کی پوری کبھی کسی غلط بات پر اجماع نہیں کرے گی. پوری امت، یہ نہیں کہ مدینے کے مثلا 15 افراد ہوں یا مدینے کے 27 افراد ہوں، نہیں، پوری امت غلط بات پر کبھی اجماع نہیں کرے گی. تو انہوں نے رزلٹ یہ دیا کہ اگر یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان کسی بات پر جمع ہو جائیں تو وہ بات صحیح ہوگی. بات تو معقول ہے نا، بات معقول ہے. لیکن ہمارے پاس دلیل یہ نہیں ہے. اب ہم اپنی دلیل دینا چاہتے ہیں. بھائی یہ بتائیں، بہت توجہ رہے، کہ وہ جو آپ کا آخری امام غیب میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کام کیا ہے؟ کوئی کام تو ہوگا نا. تو جس طریقے سے ایک اندیکھی طاقت گمراہ کر رہی ہے، اسی طریقے سے وہ فی الحال نظر نہ آنے والا انسان ہدایت کر رہا ہے. اسے ذہن میں رکھیے گا. تو اس غیب میں بیٹھنے والے امام کا فریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو وہ حق بات کہہ دے، چاہے سامنے آئے یا نہ آئے، کسی کے دل میں ڈال دے، کسی کے کان میں کہہ دے، القاء کر دے. یعنی صحیح بات معاشرے میں ہر زمانے میں موجود رہے. یعنی ضروری نہیں سب لوگ مان لے اسے، فتوی مانے بھی نہیں، لیکن اس کا یہ فریضہ ہے کہ کسی غلط بات پر ساری امت کو جمع نہ ہونے دے. اگر بھائی بڑا پالیسی میکنگ جملہ کر رہا ہوں، اگر پوری امت پیغمبر کی کسی غلط بات کے اوپر جمع ہو جائے، یعنی 100% غلط پر، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غائب فریضہ ہدایت کو انجام نہیں دے رہا ہے. کیوں غلط جو بات پہ جمع ہو گئے سب، یعنی سب جمع ہو گئے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس امام کے ہوتے ہوئے پوری امت کسی غلط بات کے اوپر مجتمع ہو سکے. اس لیے اگر امت جمع ہو رہی ہے واقعاً کسی بات پر تو مطلب یہ ہے کہ امام کی رائے اور امام کا اندیہ اس کے اندر شامل ہے. اس کا نام ہے ہمارے یہاں اجماع. تو پہلا سورس کتاب خدا، دوسرا سورس سنت معصوم، تیسرا سورس اجماع، اور اب چوتھا ایک طرف قیاس دوسری طرف دلیل عقل. میں نے بہت زحمت دے دی اور اب مجھے اختلاف فتویٰ تک پہنچنا. ابھی تو میں اجتہاد تک نہیں پہنچا، لیکن بس بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا میں. ہمارے پاس دلیل عقل، دوسروں کے پاس قیاس. بھائی قیاس کے معنی اسے دیکھا، یہ ملتا جلتا ہے اس سے، اس لیے جو اس کا حکم وہ اس کا حکم، یہ ہے قیاس. قیاس کے معنی
دو چیزیں ملتی جلتی ہیں، تو جو اس کا حکم وہ اس کا حکم. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آسان سی بات ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ عزیزان محترم، قیاس کے معنی ہے اپنی رائے کو اور اپنی عقل کو دخل دینا، اپنی مرضی کو دخل دینا. تو جس کے یہاں سنت کم ہوگی وہی تو اپنی مرضی کو دخل دے گا نا. لیکن جس کے یہاں سنت کا دائرہ وسیع ہو اور جس کے حاملان سنت آج تک موجود ہوں، اسے کیا ضرورت ہے قیاس کو دخل دینے کی؟ تو اب ہم قیاس کو دخل نہیں دیتے. اب ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہے دلیل عقل. تو اب آپ کہہ دیں کہ صاحب یہ تو نام کا فرق ہے، وہ کہتے ہیں قیاس، آپ کہتے ہیں دلیل عقل، تو فرق کیا ہوا؟ نہیں، فرق ہے، یہی بتانا ہے. ہمارے یہاں جو دلیل عقل ہے وہ سنت معصوم اور قرآن مجید کی روشنی میں ہے. مثلا میں مثال دے دوں. دیکھیے، سگریٹ پیغمبر اکرم کے زمانے میں نہیں تھی. سگریٹ نوشی، حقہ کم سے کم اس کلچر میں نہیں تھا. کوئی حکم نہیں ہے سگریٹ کے سلسلے میں، اور ہمارے مجتہدین بھی پیتے رہے مباح سمجھ کر. دلیل کیا ہے بھائی؟ جب کوئی حکم نہیں ہے تو وہ حرام بھی ہو سکتا ہے، حلال بھی ہو سکتا ہے نا. ایک آیت ہے قرآن کی، اور عجیب و غریب آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں. یہ دلیل عقل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی پر بھی اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک اس کے پاس پیغام نہ پہنچا دیں. بات تو بڑی واضح ہے نا. قوم لوط کے پاس پیغام آ گیا، انہوں نے نہیں مانا، عذاب آ گیا. قوم نوح کے پاس پیغام پہنچا، انہوں نے نہیں مانا، عذاب آ گیا. تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی انسان پہ بھی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس کے پاس پیغام نہ پہنچا دیں. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ کی سیرت میں میسج بھیجے بغیر عذاب دینا نہیں ہے. اللہ کی سنت میں اور اس کی سیرت میں پیغام دیے بغیر عذاب دینا نہیں ہے. اب مجتہد نے رزلٹ کیا نکالا؟ مجتہد نے رزلٹ یہ نکالا کہ اگر یہ تمباکو حرام ہوتی تو ہمارے پاس پیغام آیا ہوتا. کتنا کلیئر کٹ رزلٹ ہے، کتنا کلیئر کٹ اجتہاد ہے جو اس کے اندر سے نکلا. اگر تمباکو حرام ہوتی تو ہمارے پاس پیغام آیا ہوتا. ہمارے پاس پیغام نہیں آیا ہے، تو اب اگر ہم پی کے اس کی بارگاہ میں جائیں تو عذاب تو دے گا نہیں، اور جس چیز پہ عذاب نہ دیا جائے وہ مباح ہوگی. تو اتنی آسانی کے ساتھ اس کے مباح ہونے کا فتویٰ ہمارے مجتہدین نے اسے ایک چھوٹی سی آیت سے دے دیا. تو ہمارے یہاں جو چوتھا سورس ہے دلیل عقل، اس سورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل میں جو آیا وہ ٹھوک دیا. نہیں، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، اور جو قواعد و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان قواعد و کلیات کی روشنی میں تم نتیجے اخذ کرو. اس کا نام ہے دلیل عقل. تو اب ہمارے پاس چار سورس: کتاب خدا ہے، رسول اور معصوم کی سنت ہے، اجماع ہے، دلیل عقل ہے. وہ لے کے ہم یہ 1990 میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول کے زمانے میں تو آپ مکلف تھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کیا آج مکلف نہیں ہے؟ آج بھی ہے. اچھا، رسول کے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا رسول سے پوچھ لیتے تھے. تو پہلی بات، آج ہم مکلف ہیں. دوسری بات، ہم اس زمانے میں اگر ہوتے رسول یا معصوم سے پوچھ لیتے. آج نہ رسول ہے نہ معصوم ہے. نمبر 2 رزلٹ دے رہا ہوں. نمبر 3، ہمیں رسول اللہ کی کتاب دے گیا، اپنی سنت دے گیا، اور اپنے بعد 13 معصوموں کی سنت دے کے گیا. یہ نمبر 3 ہے. پھر سنیں، ہم مکلف ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آج ہمارے پاس کوئی معصوم نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اسے پوچھ سکیں. یہ نمبر 2. نمبر 3، لیکن وہ رسول بندوبست کر کے گیا ہے، خدا کی کتاب دے کے گیا، اپنی سنت دے کے گیا، اور اپنے ساتھ 13 معصوموں کی سنت دے کے گیا. نمبر 4، اب اگر ہم اس کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں، اس کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں، معصومین کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں، تو ہم بینی و بین اللہ اسے سمجھیں اور جو حکم اس میں سے نکالے وہی ہمارے حق میں اللہ کا حکم ہوگا. تو اب وہ لوگ جو واقعاً حدیث سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، کتاب خدا کو سمجھتے ہیں، قرآن کی ساری تفسیروں سے آگاہ ہیں، طریقہ استنباط سے واقف ہیں، ان کا فریضہ شرعی ہے کہ وہ اس عہد میں جب معصوم سامنے موجود نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس میں سے نکالے اور نکالنے کے بعد اس پہ عمل کرے. تو مجتہد تو چھوٹ گیا.